الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں یہ ایک بحث سی چھڑ گئی ہے تو مناسب معلوم ہوا کہ ہم سلیقے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کیا، یا انہوں نے کیا کام کیا ہے جس شخصیت کو لے کر کے ایک ہنگامہ برپا ہے۔ ہمیں اس شخصیت کو جاننے کی بہرحال کوشش کرنی چاہیے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ 1914 میں البانیہ میں پیدا ہوئے اور 1999 میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے۔ لگ بھگ 84-85 سال کی عمر اللہ پاک نے انہیں عنایت کی، اور یہ پوری زندگی ان کی انتہائی درجے میں قابل صدرشک زندگی ہے۔ یعنی جب آپ ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے اللہ پاک نے انہیں ایک بڑے مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اور انہیں اپنا وہ مقصد یاد تھا، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت، حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زندہ کرنا، اسے لوگوں تک پہنچانا اور اس کی خدمت کرنا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس مخصوص اور نہایت عظیم الشان کام کے لیے اللہ پاک نے انہیں بطور خاص دنیا میں بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی حیات مستعار کا انہوں نے بڑا اچھا استعمال کیا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شروعاتی زندگی میں، ظاہر ہے انہوں نے باضابطہ تعلیم حاصل کی ہے، یہ بات عام طور سے لوگوں کو ٹھیک سے نہیں پتہ ہے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہوں کہ جب میں جامعہ امام ابن تیمیہ سے فارغ ہو رہا تھا تو ہم لوگوں کے یہاں فضیلت کے آخری سال میں جب آپ فراغت کر رہے ہوتے ہیں تو اس موقع سے آپ کو مقالہ لکھنا ہوتا ہے، تو میں نے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ پہ مقالہ لکھا تھا، جہود العلامہ البانی رحمہ اللہ فی تمییز الصحیح من الضعیف، اور جس کو لے کر کے اصل میں ابھی یہ ایک بحث سی چھڑ گئی ہے، یا ایک ظاہر ہے ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا ہے۔ اور جتنی بڑی شخصیت تھی امام محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی، کہ جب ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات آئے گی تو ظاہر ہے وہ ہنگامہ ہونا چاہیے، ہنگامہ ہونا تھا۔ اگر آپ کوئی ایک ایسی بات کہتے ہیں جس بات کا حقیقت سے بہرحال تعلق نہیں ہے، یا ایک ایسی بات ہے جو انتہائی درجے میں متنازع ہوگی، ایک ایسی بات جو ایک ذی شعور آدمی اتنی آسانی سے نہیں کہے گا، تو جب آپ یہ باتیں کہیں گے تو ایسی صورت میں یہ جو ہنگامہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہنگامہ ہوگا۔ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے میری جو ایک واقفیت ہے وہ یہ بھی ہے کہ میں نے اپنی فضیلت کے سال میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ پہ فضیلت کا جو مقالہ ہوتا ہے وہ میں نے لکھا تھا، الحمدللہ اس پہ مجھے اچھے نمبرات ملے تھے۔ تو 1914 میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، 1999 میں اکتوبر 1999 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے کئی ساری کتابیں لکھی باضابطہ، ان کی تصنیفات بھی ہیں، اور جو کتب حدیث ہے، کتب ستہ ہے، مختلف جو احادیث کے مجموعے ہیں، ان احادیث کا انہوں نے باضابطہ ان کی سندوں کے، ان کی متنوں کے باضابطہ دراسہ کے بعد جائزہ لیا، اور وہ جس نتیجے تک پہنچے، محدثین کا جو طریقہ تھا حدیثوں کو جانچنے کا، اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے وہ جس نتیجے تک پہنچتے ہیں اپنے اس نتیجے کو بیان بھی کرتے ہیں، یعنی وہ کسی حدیث پہ حکم بھی لگاتے ہیں کہ ان کی نظر میں اس حدیث کا درجہ کیا متعین ہوتا ہے۔ وہ حدیث ان کی نظر میں صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن لغیرہ ہے، صحیح لغیرہ ہے، یعنی اس حدیث کا جو بھی مقام ان کے یہاں بنتا ہے وہ اسے بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، بتلاتے ہیں۔ کئی ساری کتابیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیچھے چھوڑی جو صدقہ جاریہ کے طور پہ جاری ہیں، اور آج کے دور میں جو علماء بڑے ہوئے اور جن کی کتابیں پوری دنیا میں پھیلیں اور جنہوں نے عالمی سطح پہ اپنے گہرے اثرات مرتب کیے، ان بڑے چند نہایت گنے چنے لوگوں میں بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست رکھنا پڑے گا۔ ایک ایسی شخصیت کہ جس کے ذکر کے بغیر آج کے زمانے میں کوئی بھی علمی محفل
جس میں قرآن و سنت کی بات ہوگی، حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہوگی، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ آئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حرمین کے ائمہ اپنے خطبوں میں جب احادیث پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صححہ الالبانی، حسنہ الالبانی، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے۔ آج حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دراسہ کرنے والا، اس کی پڑھائی کرنے والا، حدیث رسول سے اشتغال رکھنے والا، محبت کرنے والا کوئی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بندہ ہو، وہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے ناواقف نہیں ہو سکتا ہے۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج حدیث کو لے کر کے، حدیث کے دراسہ کو لے کر کے، اس کی سندوں کو پڑھنے، کسی جائزے تک، کسی نتیجے تک پہنچنے کو لے کر کے انہوں نے جو استقرائی باضابطہ انداز اختیار کیا، جتنی اس سلسلے کی روایتیں آتی ہیں، جتنے اسناد ممکن ہو سکتے ہیں، وہ سب کو جمع کرنے کے بعد جو دراسہ تھا ان کا، جو طریقہ انہوں نے اپنایا، یہ ایک ایسا طریقہ تھا کہ ان کے جو مداح ہیں اور جو ان کے خلاف جاتے ہیں، ان کی رائے سے ہم آہنگ نہیں ہوتے، وہ بھی اس طریقے کو اپنانے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے جلائے ہوئے چراغ سے ان کے بعد والے جتنے لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں چراغ جلانے کا کام ضرور کرتے ہیں۔ کوئی قبول کرتا ہے، کوئی قبول نہیں کرتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے جو چراغ جلایا، اور اس چراغ جلانے سے جو چراغ جلانے کا کام ہوتا ہے وہ لوگوں نے لیا ہے۔ ہر چند کے بہت سارے معاملات میں ظاہر ہے کہ علم حدیث بھی ایک باضابطہ زندہ علم ہے، ایک علم ہے باضابطہ، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ اس علم کے معتبر، ثقہ، متعین باضابطہ امام ہیں، اور اس فیلڈ کے جو معتبر بڑے لوگ ہیں وہ ان کو قبول کرتے ہیں۔ اور دیکھیے، کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی شخص کو قبولیت ملے گی، مقام ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ طے کرتا ہے اس فیلڈ کے بڑے لوگوں کا رویہ، اس فیلڈ کے جو جانکار ہیں، جن لوگوں کا اعتبار ہے، ان لوگوں کا رویہ یہ طے کرتا ہے کہ اس آدمی کی کسی بھی میدان میں حیثیت کیا بنتی ہے۔ دیکھیں، میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ اپنے بر صغیر کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اتفاق سے وہ بھی لگ بھگ 1914 وغیرہ کے قریب ہی پیدا ہوئے، 1999 میں ان کی وفات بھی، دسمبر 1999 میں، 31 دسمبر 1999 میں۔ وہ بر صغیر میں، ان کے زمانے میں اور بھی سارے لوگ تھے جنہوں نے عربی میں چیزیں لکھی ہوں گی، لیکن جو مقام عربی میں لکھنے کے اعتبار سے ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا، وہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اب یہ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے۔ کسی کے نہ ماننے سے ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عربی دانی ہے، ان کا جو ادیبانہ مقام ہے، ان کی جو وہ حیثیت ہے، اس حیثیت پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ اسی طرح حدیث کے معاملے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اتنا متعین، اتنا مبجل ہے اور اتنا روشن ہے کہ کسی بھی فرد کے نہ ماننے سے اس فرد کا نقصان ہو سکتا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی نقصان نہیں ہونے جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے وہ لوگ جو اس معاملے میں ائمہ کا درجہ رکھتے ہیں، جو حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کی بات کا اعتبار کیا جائے، وہ اس کو قبول کرتے ہیں کہ البانی اس فیلڈ کے امام ہیں۔ آپ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بعض جہتوں سے، بعض اگر شخصیات کا جائزہ لیا جائے تو جو ہمہ جہت کوئی شخصیت ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بطور خاص قبولیت کے درجے پہ ڈال دیتا ہے، بڑی محبوبیت مل جاتی ہے، تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شخصیت تھی۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے روئے زمین پر علامہ البانی سے بہتر حدیث کا جاننے والا نہیں دیکھا ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بہت بڑے فقیہ ہیں اور عالم عرب میں ان کا بڑا مقام ہے۔ وہ باضابطہ بتاتے ہیں کہ اس معاملے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ ہر چند کے بعض معاملات میں ہمارے ان کے اختلافات ہیں، حدیثوں کی تضعیف و تصحیح کو لے کر کے کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جب ہم ان سے رائے میں اپنی الگ رائے رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اس درجے کے ہوں ان کا ایک مقام ہوتا ہے، وہ اپنی باتیں دلائل کی روشنی میں رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو بڑے لوگ ہیں اس میدان کے، اس فیلڈ کے، وہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو، ان کے مقام کو اچھی طرح قبول کرتے ہیں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے حوالے سے ہی فیصل ایوارڈ بھی دیا گیا 1999 میں۔ تو ان کا جو یہ مقام ہے کہ وہ حدیث کے معاملے میں، حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے معاملے میں اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا متعین مقام ہے، امام ہے، اس فیلڈ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور جب وہ کسی حدیث کے بارے میں کوئی رائے، کسی سند کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہیں تو اس رائے کا اعتبار ہوتا ہے. اس رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا اعتبار ہوتا ہے، وہ بڑے مانے جاتے ہیں اور لوگ حوالے دیتے ہیں ان کے معارضین بھی اور ان کے مؤیدین بھی. اس کے بغیر کام نہیں چلنے والا ہے. تو یہ بات کہنا کہ البانی تضعیف و تصحیح کے معاملے میں حجت نہیں ہے یا ان کا اعتبار نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں اعتبار سے گری ہوئی بات ہے. یہ کہنا ایک آدمی کے اپنے اعتبار کو گھٹاتا ہے. جیسے کوئی کہے کہ علامہ البانی مولانا ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ کو عربی نہیں آتی تھی، تو کہنے والا آدمی اپنا اعتبار گھٹا رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تضعیف و تصحیح کے باب میں، سندوں کی تخریج کے باب میں، حدیثوں کی خدمت کے باب میں البانی رحمۃ اللہ علیہ حجت نہیں ہے یا ان کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ ایسے ہی کہہ دیتے تھے، تو وہ دراصل ایک آدمی اپنا اعتبار گھٹا رہا ہے. اس آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس سلسلے کی اس کے پاس جانکاری نہیں ہے. حالانکہ یہ بات سخت ہے، بری لگے گی، لیکن یہ حقیقت اسی طرح بتائی جائے گی جس طرح کوئی ایسے ہی کہہ دیتا ہے آسانی سے کہ مولانا ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ کو عربی نہیں آتی تھی. ظاہر تعصب کی بنیاد پہ لوگ یہ باتیں بھی کہتے ہیں، یہ بات لیکن قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ قابل قبول نہیں ہے. میں جس زمانے میں JNU میں تھا تو میرے ایک دوست تھے، وہ دیوبندی حلقے سے آتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے ربا ربی میں یہی بات کہہ دی کہ ارے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایسی حدیثوں کو صحیح اور ضعیف کہہ دیتے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ نے ان کی کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں جن کی بنیاد پہ آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ہی تصحیح و تضعیف کا کام کر دیتے تھے، یا ان کا جو رویہ تھا وہ عام محدثین، متقدمین جو ہمارے محدثین ہیں ان کے رویے کے خلاف تھا. وہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا جو رویہ تھا حدیثوں کو دیکھنے کا، علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا جو طریقہ تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ جو دراسہ کرتے ہیں حدیثوں کا، وہ جس نتیجے تک پہنچتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، کتب ستہ کے جتنے ہمارے ائمہ ہیں، تو کیا ان کا جو رویہ ہے ان کے رویے کے خلاف ہے یا یہ اپنی طرف سے اپنی باتیں کہہ دیتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ نے ان کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی پڑھی نہیں تھی کتاب. چونکہ میرا آلریڈی دراسہ تھا، میں نے اپنے فضیلت کے سال اخیر میں مقالہ لکھا ہوا تھا، تو چیزیں میں نے پڑھی تھی. میں نے ان کو بتایا کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تصور کر لینا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بس ایسے ہی حدیثوں کو صحیح اور ضعیف کہتے چلے گئے ہیں، یہ ایک بہت عجیب و غریب نادانی کی بات ہے. وہ باضابطہ اس میدان کو، اس علم کو، اور اس عصر میں، عصر حدیث میں اس علم کو زندہ کرنے میں جن لوگوں کا سب سے نمایاں نام ہے، ان میں البانی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں. جو لوگ ان کے مقام کے ہیں وہ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں کسی معاملے میں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ظاہر علم ہے اور وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے اور نہیں نبی مرسل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بنا کر کے دنیا میں بھیجا نہیں ہے کہ ان کی کہی ہوئی ہر بات پتھر کی لکیر ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے، یا ان کا ہر اجتہاد درست ہے، یا وہ کسی حدیث کے بارے میں اگر اپنے دراسہ کی روشنی میں کسی حدیث کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حسن ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہاں دوسرے ائمہ ان کو ضعیف نہ سمجھتے ہوں، یا وہ کسی کو صحیح کہہ دے تو دوسروں کی نظر میں وہ ضعیف نہ ہو، یا وہ کسی کو اگر ضعیف کہہ دیں تو وہ دوسروں کی نظر میں حسن نہ ہو سکے. اس کا انکار کوئی عقل مند آدمی نہیں کرے گا جو اس علم کو جانتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حق تھا، ان کے علم، ان کے مطالعہ اور اس پورے اشتغال بالحدیث کی وجہ سے جس میں انہوں نے اپنی پوری زندگی لگائی، ان کا یہ مقام تھا کہ وہ جو محدثین پہلے سے بھی گزرے ہیں جنہوں نے حدیث کے بارے میں اپنی کوئی رائے دی ہے، اس رائے کے برعکس اپنی کوئی رائے قائم کریں علم کی بنیاد پہ، دلائل کی بنیاد پہ. تو دوسرے کسی بھی ایسے شخص کا حق بنتا ہے جو اسی طرح سے جس نے اپنی زندگی لگائی ہو اور اس سلیقے سے اگر کوئی بات رکھتا ہے تو اس سے اختلاف نہیں کیا جاتا، یہ قبول کیا جاتا ہے. میں نے مثال دی کہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر معاملے میں، بہت ساری احادیث ایسی ہیں جن پہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے فیصلے ہیں، ان کی اپنی رائے ہے، ان کا اپنا جائزہ ہے، اور ہم اس سے اپنے آپ کو موافق نہیں کر پاتے ہیں، اور اس میں کوئی برائی نہیں. مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں چیزوں کو بہت تفصیل میں جا کر دیکھنے کی گنجائش کم رہتی ہے. ہم مسلکی بنیادوں پہ چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ مولانا تقی عثمانی صاحب کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے، اچھی طرح ان کو یہ بات معلوم ہوگی. لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ حجت نہیں ہے، تو دراصل ظاہر ہے ان کی نظر میں ان کا جو مسلکی انسلاک ہے، اس انسلاک کے زاویے سے اگر آپ دیکھیے گا تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ کسی کو بھی اس درجے میں نہیں قبول کریں گے. جو لوگ بھی منہج سلف کے مطابق چلتے ہیں اور جنہوں نے کتاب و سنت کی بالادستی کو بہر صورت ہر معاملے میں مقدم رکھا ہے،
علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا کام صرف حدیثوں کی تخریج یا تصحیح و تضعیف تک نہیں ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ عصر حدیث میں احیاء کتاب و سنت کے امام ہیں، عقیدہ صحیحہ سلفیہ کے امام ہیں. اور ان کی زندگی کو جب آپ دیکھیں گے تو جہاں انہوں نے کتابیں تصنیف کی، کتب حدیث کی تخریج کی، احادیث پہ انہوں نے حکم لگائے، یہ خدمت انجام دی، وہیں انہوں نے کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے دنیا کے چپے چپے کا باضابطہ سفر کیا. سعودی عرب کی وزارت نے باضابطہ، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مختلف ملکوں میں بھیجا کہ آپ یہ دعوت عام کریں، اور اس دعوت کی وجہ سے ان کو زندگی میں کتنی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. وہ مدرس رہے ہیں، حدیث پڑھاتے تھے، اور خاص طور سے عقیدے کے معاملے میں وہ باضابطہ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کی جو اولین کتابوں میں تحذیر الساجد آتی ہے من اتخاذ القبور مساجد، اور اس معاملے میں وہ مطلب ان کی جو حیثیت ہے وہ آئیڈیولوگ کی ہے، وہ باضابطہ نظریہ ساز ہیں اس معاملے میں، اور وہ حقائق کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں. تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صرف معروف معنوں میں ایک ایسے عالم حدیث نہیں ہے کہ انہوں نے بس خاموشی سے حدیث کی خدمت انجام دی ہو، بلکہ وہ ایک ایسی جامع شخصیت کا نام ہے جس نے ہمہ جہت طریقے سے جس اسلام کو کتاب و سنت کی روشنی میں درست سمجھا ہے، اس کے لیے پوری زندگی لگا دی ہے، جان لگائی ہے، اپنی ساری قربانیاں دی ہے، کوئی مقام نہیں دیکھا، اور مطلب کیا کہتے ہیں جیلوں تک جانا قبول کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن اس حق پہ ڈٹے رہے ہیں. تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو اختلاف کی بنیاد ہے، ان کا علمی مقام تو لوگوں کو پریشان کرتا ہے. علمی حیثیت تو ان کی ایسی ہے کہ وہ کوئی ہم چاہیں نہ چاہیں لیکن لوگ انہی کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. فیصلہ سناتے وقت آپ مطلب ان کے ساتھ رہیے نہ رہیے الگ بات ہے، لیکن انہیں جو طریقہ اپنایا حدیثوں کے دراسے کا، متون کے اسناد کے دراسے کا جو انہوں نے طریقہ اپنایا، اس طریقے سے اختلاف کرنا کسی کے لیے آسان نہیں ہے. تو دانستہ یا نادانستہ طور پہ لوگ اسی راستے پہ چلتے ہیں. آپ کو کبھی اگر موقع ملے تو جو لوگ ان کے معاصرین رہے ہیں، نام لینے میں تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جو معاصرین رہے ہیں ان کے کام کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے کام سے ملا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو وہ حقیقت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. اور جو ذی علم ہے، اس میدان کے جانکار ہیں، وہ اس حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو اختلاف کی ایک بڑی بنیاد ہے، وہ ان کا داعیہ سلفیہ تعلیم دین ہونا ہے. وہ کتاب و سنت کی بالادستی کی طرف بلاتے ہیں. وہ خود ایک حنفی گھرانے میں پیدا ہوئے، تو ان کے والد حنفی تھے، مقلد گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے جب کتاب و سنت کا علم حاصل کیا، جب اس کو اچھی طرح جانا، جب سمجھ گئے کہ یہ حقیقت ہے، تو اس حقیقت کی طرف بلا خوف لومت لائم بلانا شروع کر دیا، دعوت دینی شروع کر دی. علامہ صاحب المنار رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ کے المنار سے، اس کی ایک مقالے سے ان کا ذہن بنا، مڑا حدیث کی طرف، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. ان کی شخصیت اس معاملے میں اتنی معتبر رہی کہ جو ظاہریہ دمشق کی سب سے معروف عالم عرب کی عظیم ترین لائبریری ہے، وہاں ان کے لیے ایک کمرہ خاص کیا گیا، ان کو چابی دے دی گئی کہ آپ جس طرح سے چاہیں اس طرح سے کام کریں. ان کے زندہ رہتے ہوئے جتنا بڑا کوئی پروجیکٹ بنایا گیا حدیث کا، اس معاملے میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ کو باضابطہ رکھا گیا، ان کی رہنمائی لی گئی، سرپرستی کے لیے ان سے گزارش کی گئی. جامعہ اسلامیہ نے ان کو بلا کر کے باضابطہ ان سے تدریسی خدمات لیے. تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ مقام ہے، یہ بہت ہی معتبر، متعین اور بہت ہی روشن مقام ہے، اور اس مقام سے انکار کی بہرحال ذی علم باشعور لوگ جرات نہیں کر سکتے. اس لیے اگر کوئی اس حیثیت سے کوئی اس طرح کی بات کہتا ہے تو وہ ناقابل قبول بات ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص تعصب ہے، کوئی خاص مسئلے کی، کوئی خاص منہجی ایک بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ آپ اس روشنی کا انکار کر رہے ہیں، اس سچائی کا انکار کر رہے ہیں. میں بالکل کلیئر بتا رہا ہوں کہ آپ کو فکر و نظر کے اختلاف کے لیے، بھائی ظاہر ہے کہ محدثین کا طریقہ جو ہے دراسہ حدیث کا وہ الگ ہے، اور جو فقہا کا طریقہ ہے وہ الگ ہے، اور ہر زمانے میں مطلب جو علماء اہل الاثر رہے ہیں، اہل الحدیث رہے ہیں، وہ الگ رہے ہیں، اور جو اہل الرائے اہل الفقہ رہے ہیں الگ رہے ہیں، اور یہ متعین ہے. اور دونوں کے جو اصول رہے ہیں وہ بھی متعین رہے ہیں. کتاب و سنت کی بالادستی، اور ہر صورت میں جو حکم آ جائے اس حکم کو مان لینا، اور کسی طرف دیکھنے کو گوارا نہ کرنا، یہ وہ بنیاد ہے علماء اہل حدیث کی، محدثین کی، جس پہ وہ کام رہے ہیں. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں اس کے سب سے بڑے بناد ہیں، سب سے بڑے دائی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس دعوت کو اس حیثیت سے، اس اعتبار سے قبول نہیں کرتے، اگر وہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جاتے ہیں تو یہ معلوم بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے.
لیکن یہ کہنا کہ وہ حدیث کے معاملے میں یعنی ان کا یہ مقام نہیں ہے، جیسے تیسے حدیثوں کی تضعیف یا تصحیح کا کام کرتے ہیں، یا صرف یہ متقدمین کا کام تھا۔ میں نے واسطی صاحب کا ایک مضمون اپنے وال پہ شیئر کیا تھا۔ بعض دوستوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ وہ میرا مضمون تھا، تو وہ میرا مضمون نہیں تھا۔ ان کے کنٹینٹ مجھے سمجھ میں آیا کہ انہوں نے جو مولانا تقی عثمانی صاحب پہ رد کیا ہے، اس رد میں مطلب اسلوب سے مطلب ضروری نہیں ہے کہ میں موافقت کروں، لیکن رد میں جو انہوں نے چیزیں لکھی ہیں اس میں جان ہے، اس لیے میں نے وہ شیئر کی کہ بھائی اگر یہ بنیاد ہے تو ان کے زمانے میں، ان کے معاصرین میں اگر حنفی علماء میں سے کسی نے یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے یا کیا ہے، آپ ان کو ایسے جب اپنی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے ایسا کیا ہے اور آپ ان کا حق مانتے ہیں تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حق کیوں نہیں مانتے؟ اگر متقدمین کے برعکس جا کر کے یہ کام کرنا، ان کے مقابلے میں کرنا، یا کوئی کام کرنا جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ متقدمین کا کام تھا، متاخرین کا یہ کام نہیں رہا، تو اگر یہ البانی کر رہے ہیں غلط ہے تو آپ کے علماء کر رہے ہیں تو وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کسی حدیث پہ کبھی اپنے دراسہ کی روشنی میں وہ ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، بعد کے دور میں دوسرے حقائق ان کے سامنے کھلتے ہیں، بعض دوسری سندیں آ جاتی ہیں، بعض دوسرے ائمہ کے اقوال ان کو کسی راوی کے بارے میں مل جاتے ہیں، اور ان کی روشنی میں وہ اپنی رائے تبدیل کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک آدمی کی انصاف پسند ہونے کی انتہائی درجے میں دلیل ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک زمانے میں شبلی بڑے کٹر قسم کے دیوبندی مولوی تھے۔ یہ بعد میں جب شبلی وہاں سر سید سے ملے، علی گڑھ آئے، تب ان کا ذہن تھوڑا وسیع ہوا اور دنیا کو دیکھنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے مطالعے کی وسعت ہے اور بڑی ہماگیر شخصیت، اور بڑے اثرات مرتب ہوئے ان کی تحریروں سے، ان کی شخصیت سے کافی زیادہ مطلب اور بڑے پیمانے پہ اثرات مرتب ہوئے۔ لیکن وہ اپنے شروعاتی دور میں ایک عام یعنی کہ جو فقہی جمود کا سمجھ لیے رویہ دیکھنے کو عام طور پر ملتا ہے، اسی میں وہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ تو انہوں نے ایک زمانے میں، اس کے بعد کے دور میں جب انہوں نے مطلب عازم کے سوانح پہ کام کرنا شروع کیا، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا، اور سیرت النعمان کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے بعض جگہوں پہ محدثین کے سلسلے میں بعض ایسے رویے اپنائے جو درست نہیں تھے، تو ان کا جائزہ لیا عبدالعزیز احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے، اہل حدیث عالم تھے، اور شیخ الکل مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عظیم شاگردوں میں آتے تھے۔ تو انہوں نے جائزہ لیا باضابطہ، اور حسن النعمان فی ما فی سیرت النعمان کے نام سے وہ کتاب شائع ہوئی، متداول ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ جب وہ کتاب سامنے آئی تو بعد کے دور میں جب سیرت النعمان کے دوسرے مطلب کہ دوسری اشاعتیں سامنے آئی، تو مولانا شبلی نعمانی صاحب نے بہت ساری چیزیں بدل دیں، یعنی انہوں نے قبول کر لیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ان کو لگی کہ ہاں بھائی یہ اس طرح سے نہیں تھی، اس طرح سے تھی، تو انہوں نے قبول کیا، اور جو رد و بدل ہونا چاہیے وہ انہوں نے کر دیا۔ تو ایک آدمی کے انصاف پسند ہونے کی یہ بڑی دلیل ہے کہ اس نے شروع میں کوئی بات کہی ہو، اور کوئی بات پھر اس کو دلائل کی روشنی میں یہ سمجھ میں آئے کہ اس نے جو پہلے بات کہی تھی، جو فیصلہ سنایا تھا، وہ اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ دوسرے اور دلائل ہیں جن کی بنیاد پہ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو انصاف کا تقاضا تو یہی ہے، اور ایک صحیح ذہن کا، صحیح علم والا انسان، اللہ سے ڈرنے والا آدمی تو یہی کرے گا۔ تو یہ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت بنتی ہے، ان کی خوبی بنتی ہے کہ انہوں نے کبھی یہ کام کیا ہو، اور یہ راستہ بند نہیں ہوتا ہے۔ جیسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے دراسہ کیا، ان کے مقام و مرتبے کا کوئی دوسرا آدمی جو اسی طرح سے اس علم میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، اس درجے تک پہنچتا ہے، وہی بصیرت حاصل ہے، یا وہی نہیں تو کم سے کم اس علم سے اس کا وہ اشتغال ہے، وہ اس کی وہ حیثیت بنتی ہے، اور اس کے بعد وہ کسی نتیجے تک پہنچتا ہے اور دلائل کی روشنی میں اپنا وہ نتیجہ رکھتا ہے۔ تو کس نے منع کیا اور کب ایسا ہوا ہے کہ اس کو برا سمجھا گیا ہے؟ لیکن یہ کہ آپ ان جنرل یہ حکم فرمائیے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی تصحیح و تضعیف کے معاملے میں حجت نہیں ہے، اور وہ کبھی کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں، بعد میں اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، تو اس اعتبار سے پورے عالم اسلام میں حدیث کی تو بات چھوڑ دیجئے، فقہ کے معاملے میں بھی کوئی امام حجت نہیں ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حجت نہیں ہو پائیں گے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حجت نہیں ہو پائیں گے، ان کو چھوڑ دیجئے، آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں آپ حجت نہیں ہو پائیں گے۔ اگر آپ کا جائزہ لے لیا جائے تو بہت سارے معاملات میں آپ کے تراجعات سامنے آ جائیں گے، تو یہ بڑی نادانی کی باتیں ہیں۔ اسی لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب آپ نے یہ بات کہی تو یہ ہنگامہ ہونا تھا۔ جو لوگ پھر مطلب ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے تو ڈیفینڈ سلیقے سے کیجئے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو سلیقہ ہونا چاہیے وہ سلیقہ نہیں ہے۔ اس طرح سے ڈیفینڈ نہیں کیا جاتا، یہ مطلب لڑائی جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، غصہ سے تو مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا ہے۔
علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کی تضعیف و تصحیح، حدیث کی خدمت کے باب میں مجددانہ مقام ہے ان کا، اور یہ مقام اتنا متعین ہے کہ کسی کے نہ ماننے سے بھائی اس آدمی کا اپنا اعتبار کمزور پڑتا ہے، گھٹ جاتا ہے۔ آپ سمجھیے، آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیے جہاں کسی کو بھی حدیث سے کوئی مطلب ہو، وہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والا ہو یا ان سے بغض رکھنے والا ہو، لیکن وہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حیثیت سے واقف ضرور ہے۔ نہ مانے کسی معاملے میں ان کی رائے الگ بات ہے، لیکن اس حیثیت کا انکار کوئی بھی پڑھا لکھا سمجھدار آدمی، اس میدان کو جاننے والا آدمی کم سے کم نہیں کر سکتا۔ اب آگے جب آپ بڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرح سے اس علم کو اس عصر میں زندہ کرنے کا کام کیا، اور پوری دنیا کے وہ لوگ جو اس علم سے اشتغال رکھتے تھے انہوں نے اس معاملے میں ان کی امامت تسلیم کی، اس سچائی کے ساتھ کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی نبی مرسل نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی تقلید کسی کے لیے ضروری ہے۔ جن لوگوں کو ایسا لگا کہ کسی معاملے میں ان سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اس خطا کو بھی لوگوں نے واضح کیا، اور ہر زمانے میں علماء اسلام یہ کام کرتے رہے ہیں اور یہ کام ہوتا رہے گا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بھی کام آپ دیکھ لیجئے، جیسے مثال کے طور پر صفت و صلاۃ النبی آپ ان کی دیکھ لیجئے، آپ ان کی کتاب احکام الجنائز دیکھ لیجئے، آپ ان کی شب زفاف سے متعلق کتاب الزفاف جو ہے آداب الزفاف، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان کا ایک باضابطہ بہت ہی استقرائی منہج ہے۔ وہ جب چیزوں کو پیش کرتے ہیں، سندوں پہ باضابطہ بات کرتے ہیں، اور تمام سندوں کو لانے کے بعد پھر وہ جس رائے پہ پہنچتے ہیں اس رائے کو بیان کرتے ہیں۔ ان کا یہ وہ کتابیں ہیں جو باضابطہ مطلب کسی خاص موضوع پہ لکھی گئی ہیں۔ آپ ان کی تحذیر الساجد ہی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یعنی کوئی بھی ان کی کتاب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں جو محدثانہ شان ہے وہ آپ کو باضابطہ نظر آئے گی۔ اور وہ اتنے تنگ نظر قسم کے عالم نہیں تھے، وہ پوری ملت اسلامیہ کے، پورے اس دین کے عالم تھے، اور اس لیے جب انہیں ایسا لگا کہ کوئی ایسی کتاب ہے جس کتاب کی خدمت کرنی چاہیے اور اس کتاب کا بڑا اثر ہے، اس سے لوگ ماشاءاللہ اس کتاب سے استفادہ کر رہے ہیں، تو اس میں جو حدیثیں آئی تھیں ان حدیثوں کا انہوں نے دراسہ کر کے لوگوں کو دکھلایا، تاکہ جب ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ رہے کہ اس معاملے میں، اب جیسے الحلال والحرام فی الاسلام مولانا یوسف قرضاوی صاحب کی بہت معروف کتاب ہے، اور بڑی مطلب کیا کہتے ہیں مختلف حلقوں میں اس کی بڑی پذیرائی ہوئی، تو اس میں جو حدیثیں ہیں باضابطہ اس کا انہوں نے دراسہ کیا، تخریج کی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حکم لگائے۔ فقہ السیرہ کے نام سے غزالی صاحب کی، محمد غزالی صاحب کی کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب مانی جاتی ہے اپنے موضوع کی۔ اس میں جو حدیثیں آئی تھیں ان کا دراسہ کر کے باضابطہ دکھلایا کہ کون سی حدیثیں ہیں جن سے استدلال درست ہے اور کون سی حدیثیں ہیں جو ضعیف ہیں اور استدلال کرنے والے سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس طرح سے کسی جمود کے یا کسی مطلب اس طرح کی تنگ نظری کے وہ عالم تھے ہی نہیں۔ ان کا جو زاویہ تھا پوری ملت اسلامیہ کو دیکھنے کا زاویہ تھا، اور ظاہر ہے کہ جو آدمی کتاب و سنت سے اس درجہ شغف رکھتا ہو اس کا جو مقام بنتا ہے، اس کی جو وسعت ہوتی ہے ذہن میں، وہ وسعت سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ خود علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایسا نہیں کہ انہوں نے ردود نہیں لکھے ہیں یا لوگوں پہ رد نہیں کیا ہے، یا جو لوگ ان کے فیلڈ میں بھی کام کر رہے تھے اور غلطیاں کرتے تھے تو علامہ البانی رد نہیں کرتے تھے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ رد کرتے تھے اپنے علموں اصول کی روشنی میں، اور جہاں ضرورت پڑتی تھی وہ شدت سے بھی رد کرتے تھے، بلکہ ان کے بعض معاصرین کو اس بات کی شکایت تھی کہ وہ رد کرنے کے معاملے میں شدید لہجے اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ اس میں کس حد تک سچائی ہے یہ بات کا مرحلہ ہے، لیکن بہرحال یہ بات تھی، تو رد کرنے میں مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث ایسی ہے جہاں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے تضعیف کے معاملے میں چوک ہوئی ہے اور آپ کے پاس دلائل ہیں، اور ان دلائل کی روشنی میں آپ کوئی بات کہہ سکتے ہیں، تو اس سے تو آپ کو کسی نے نہیں روکا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی تصحیح و تضعیف کے معاملے میں حجت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، بس وہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، تو یہ غیر معتبر بات ہے، اور یہ کہنے والے کے مقام کو گھٹاتی ہیں یہ باتیں، اور انسان کو کہنے سے پہلے اپنی باتیں تولنی چاہیے۔ یہ کہہ کر کے دراصل آپ اپنے آپ کو مانیے نہ مانیے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو مطلب چھوٹا کر لیا۔ یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے۔ جیسے میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی کہ کہنے والا اگر ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہے کہ ان کو عربی نہیں آتی تھی یا ان کی عربی کے لکھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو کہنے والا یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے۔ وہ
ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو چھوٹا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کا کسی کا یہ مقام بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نظام میں اللہ پاک کسی کو وہ مقام دے دیتا ہے۔ آپ عالم عرب ہی نہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، اس علم سے اشتغال رکھنے والے اور جو لوگ نہیں بھی رکھتے ہیں، خطبہ، تقریریں کرنے والے، تمام لوگ وہ مجبور ہیں اس بات کو لے کر کے۔ اور آپ چھوڑ دیجئے، جن لوگوں کے یہاں بھی یہ مسلکی تنگ نظری نہیں ہے، وہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حیثیت کو شرح صدر کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اور نہ قبول کرنے والا آدمی دراصل اپنے اس تعصب کا اظہار کرتا ہے۔ خود مطلب ہمارے ممدوح مولانا تقی عثمانی صاحب جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اس ملک میں ان کے ہم مسلک بڑے بڑے بزرگ ایسے ہیں جو تہ دل سے اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ اس حقیقت سے آپ مطلب اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ ان کو دے دیا ہے، آپ ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ رویہ بہرحال ہمارے مسلکی تعصب کی کلی کھولتا ہے، اور یہ بہرحال افسوسناک ہے۔ لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بہرحال محدثین کا کتاب و سنت کو دیکھنے کا جو زاویہ ہے، اور ہر صورت میں کتاب و سنت کی بالادستی کا جو عقیدہ ہے، یہ بہرحال رویہ اسی طریقے سے علماء فقہ و رائے کا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو اختلاف ہے وہ مطلب جو سامنے آتا ہے اس کے پیچھے اسباب ہیں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے جو ہمارا فقہی نظام رہا ہے اور جو مطلب ہمارے علماء اس سے منسلک رہے ہیں مختلف گروہوں میں، گروپوں میں، وہ تخریج فی المذاہب کا رویہ چلا ہے، وہ عام طور پہ اپنے مسلک سے نہیں نکلتے ہیں۔ یہ بڑا افسوسناک رویہ یہ بھی ہے کہ عام طور پہ ہم اپنے دھرے کے، اپنے گروہ کے علاوہ لوگوں کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور یہ زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس لیے غلط فہمیاں بہت آسانی سے پھیلتی ہیں۔ ایک آدمی، پڑھا لکھا آدمی بھی مان لیتا ہے کہ ہاں البانی صاحب ایسے ہی حدیثوں کو صحیح اور ضعیف کہہ دیتے تھے، جبکہ جو لوگ اس فیلڈ کے بڑے لوگ ہیں وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، باضابطہ اعتراف کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں البانی کو بڑا غضب کا حافظہ، بڑے غضب کا استحضار اور بڑے غضب کی استدلالی قوت سے نوازا تھا۔ اور یہ سچائی ہر اس آدمی کو سمجھ میں آئے گی جو البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ کتاب و سنت سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کی کسی آدمی نے اپنے طور پہ اسلام کو سمجھنے کی، اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کتاب و سنت کی خدمت کی کوشش کی ہے، اور اس کو جاننا چاہیے کہ اس کا کیا منہج ہے، کیا موقف ہے، تو اس کو ایک مرتبہ پڑھ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں متداول ہیں، پوری دنیا کی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ ان کی تو السلسلۃ الصحیحہ، السلسلۃ الضعیفہ، کتنے ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں، آدمی آسانی سے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ کون سی دنیا کی لائبریری ہوئی جہاں یہاں کتابیں موجود نہیں ہیں، تو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا جو کام ہے وہ متعین ہے، معلوم کام ہے، ایسا نہیں کہ روشنی میں نہیں۔ اور آج کل خاص طور سے جب سے دنیا ڈیجیٹل ہوئی ہے، تو آپ المکتبۃ الشاملہ ہی میں تلاش کر لیجئے تو ساری کتابیں البانی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کو مل جائے گی۔ ایسے عام طور پہ آپ نیٹ پہ تلاش کر لیں تو آپ کو مل جائیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کے بارے میں لوگوں کی جو رائے ہے وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی بڑی جگہ ہو جہاں ایک خطیب، معتبر خطیب ہو، تقریر کرتا ہو، حدیثیں بیان کرتا ہو، اور وہ اگر بخاری مسلم کی حدیث نہیں ہے تو وہ اس کو عام طور پہ وہ نہ بتاتا ہو کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے۔ صححہ الالبانی، ضعفہ الالبانی، حسنہ الالبانی، یہ وہ باتیں ہیں جو اب عام لوگوں تک پہنچ چکی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کا، ہو سکتا ہے عام آدمی اس کا مطلب نہ بھی سمجھتا ہو، لیکن وہ سن کر کے اس کے کان میں یہ بات پہنچ چکی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت لکھ دیتا ہے۔ ان کے اخلاص نیت کی برکت سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دے دیا۔ اور عقل مندی کا، دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس مقام کو قبول کیا جائے، اور دنیا نے قبول آلریڈی کر لیا ہوا ہے۔ ہمارے آپ کے نہ قبول کرنے سے ہمارا آپ کا اپنا نقصان ہوگا۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ یا ان جیسے جو دوسرے ہمارے علماء ہیں، ان کا کوئی مقام گھٹنے نہیں جا رہا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بنیادی طور پہ کام ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت ہے، حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دراسہ ہے، اور اس علم کو، یہ جو علم ہے، علم سند و متن کو، اسماء الرجال کو
حدیثوں کے دراسہ کو اور اس طرح سے ان تمام سندوں کی روشنی میں حدیث کے کسی نتیجے تک پہنچنے کو، اور اگر یہ پھر سمجھنے والی بات ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی ہر مسلک کے بڑے بڑے علماء نے یہ کام کیا ہے، ان کے زمانے میں بھی دوسرے علماء یہ کام کرتے رہے ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی نہ متقدمین میں آتے ہیں، متاخرین میں آتے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ زیلعی تھوڑی متقدمین میں آتے ہیں، متاخرین میں آتے ہیں۔ نووی تھوڑی متقدمین میں آتے ہیں، متاخرین میں آتے ہیں۔ خود لکھنوی تھوڑی متقدمین میں آتے ہیں، متاخرین میں آتے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اور جو لوگ بھی تھوڑی بہت بھی جانکاری اس فیلڈ کی رکھتے ہیں یا ایسے ہی ربا ربی بھی میں پڑھ لیا ہو تو ان کو یہ باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ تو یہ باتیں جو عام طور سے خاص طور سے ہمارے بر صغیر کے دیوبندی حلقے میں ان باتوں کو جس طرح سے عام کیا گیا یا جو رویہ اپنایا گیا وہ بہرحال رویہ صحیح نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی جو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر حبیب الرحمن صاحب کی کتاب آئی آراہ و شذوذہ وغیرہ کو لے کر کے، اس میں جو انہوں نے رویہ اپنایا وہ دراصل رویہ درست نہیں تھا کہ یہ مطلب ایسے ہیں کہ ہمارے یہاں کے عام طالب علم بھی ان سے بہتر ہیں۔ تو یہ باتیں بہرحال کوئی مطلب انصاف پسند آدمی نہیں کہتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک متعین اور خاص مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے ایک ذہن بنا کر کے رکھا ہوا ہے اور آپ ایسے ہی کہیں گے۔ پچھلے دنوں وہ مولانا صفی الرحمن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو الرحیق المختوم ہے، اس کے بارے میں ایک مفتی صاحب ایسے ہی جو من مایا لے اڑے۔ تو بھائی یہ اس طرح سے آدمی اپنا مقام کھوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مطلب آپ نے کسی معاملے میں کام کیا ہے، کسی اور نے بھی کسی معاملے میں کام کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی سنت ہے، وہ کسی کو عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، اس کی خدمت کو قبول کرتا ہے۔ اور اس عہد کی شہادت یہ ہے، گواہی یہ ہے، مسجدوں کی صدائیں، علماء کی اقوال اور ان کے یہ بیانات کی حسنہ الالبانی، ضعفہ الالبانی، صححہ الالبانی، وقال البانی فی صحیحہ او فی ضعیفہ او فی صحیح الجامع او فی صحیح الترمذی، یہ سارے الفاظ یہ شہادت ہیں، گواہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس عہد میں کیا مقام دیا۔ تو یہ آپ اگر اس کے خلاف ایسے ہی ان جنرل کوئی بات کہہ کر کے گزر جاتے ہیں اور ایسے ہی ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں تو دراصل آپ اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کا کام کرتے ہیں، اور یہ کام انسان کو، اچھے انسان کو، انصاف پرور انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ میں پھر بتاؤں، لیکن اس کے پیچھے بہرحال مولانا تقی عثمانی صاحب یا ان کا جو گروہ ہے ان کا اپنا خاص زاویہ ہے، اور انہوں نے محدثین کے زاویے کو شاید اپنی پوری تاریخ میں کبھی قبول نہیں کیا ہے، اور اس میں شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس انداز میں گفتگو کی جائے کہ وہ انداز ایک ہنگامے کا باعث ہو جائے۔ میں نے ابھی مولانا ریاض اللہ فاروقی صاحب پاکستان کے ایک اچھے قلم کار ہیں، میں اچھا کہہ کر کے میں یہ کسی کو دعوت نہیں دیتا کہ وہ ان کو پڑھیں۔ ان کے اسلوب میں ایک قسم کی گرمی رہتی ہے، کبھی کبھی وہ تہذیب کا دامن بھی اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، بعض ایسے الفاظ بہرحال وہ استعمال کرتے ہیں جو ثقہ علماء کو زیب نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود بہرحال وہ لکھتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس سلسلے میں وہ لکھا ہے اور ہمیں حدیثوں پہ طنز بھی کیا ہے۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے، ایک دو بریلوی حضرات ان کے دوست کے پاس آئے، وہاں پہ وہ بھی تھے، اور وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی عبارت پہ کچھ بحث و مباحثہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو انہوں نے مولانا ریاض اللہ صاحب سے جب وہ مخاطب ہے تو انہوں نے کہا کہ ارے انہوں نے جو بھی لکھا ہے اگر غلط لکھا ہے تو غلط ہے، ہم اس سے برات کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جو لکھا ہے اگر آپ اس سے برات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس پہ بحث ہوگی۔ تو وہ لوگ بہرحال چلے گئے۔ میں مولانا ریاض اللہ فاروقی صاحب کو یقین دلاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے بچائے، میں دلی میں میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض عبارتیں رکھ کر کے جب اسی طرح کے موضوعات پہ گفتگو کی اپنے دیوبندی دوستوں سے، تو وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ وہ اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ہمارا دیوبندی ٹولہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ اگر انسانی اور بشری تقاضوں کے تحت ان کے بزرگان دین سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور وہ غلطیاں ہیں، اگر کتاب و سنت کے خلاف کہیں نظر آتی ہیں، ان سے تسامح ہوا ہے، وہ غلطیاں ہیں، اور وہ غلطیاں ہیں ان کی تبریر نہیں کی جائے گی، تو یقین جان لیجیے کہ ہمارا اور آپ کا کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، سب ختم ہو جاتا ہے۔ ہم بھی کتاب و سنت کی بالادستی کے قائل ہیں۔ آپ نے جو جواب دیا تھا اس بیچارے بریلوی حضرات کو، ہم وہی جواب آپ کو دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو ایک مرتبہ آپ مولانا عامر عثمانی صاحب کی وہ شہادت پڑھ لیجئے جو انہوں نے زلزلہ کو پڑھنے کے بعد دیا تھا۔ دیکھیے یہ بات آسان ہے، آپ اپنے طور پہ اپنا مقام بلند کرنے کے لیے کوئی بات کہہ کر کے گزر جائیے، یہ آسان ہے، لیکن سچائی کو قبول کیجئے۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں دیوبندیت کی جو بنیاد ہے وہ اکابر پرستی پہ ہے۔
اور یہ بہت افسوسناک ہے، تکلیف دہ ہے یہ بیان، لیکن یہ سچائی ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور غلطی ہے، مولانا مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، غلطی ہے، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور وہ غلطی ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور وہ غلطی ہے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور وہ غلطی ہے، تو بات ہی ختم ہے بھائی وہ، اور کسی بھی انسان کا یہی مقام ہے کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم تو پھر کہتے ہیں، ہم اس کے بالکل خلاف نہیں ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی موقف کے برعکس آپ کا موقف دلائل کی روشنی میں ہو، خود ہم اس بات کے قائل ہیں، ہم استدراک کے قائل ہیں، ہم تو کتاب و سنت کی بالادستی کے قائل ہیں۔ کیا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، کیا ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، کیا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یا کوئی بھی اگر کسی کی کوئی بات کتاب و سنت کے موافق نہیں ہوگی تو اس کو بالکل دیواروں پہ مار دینا، یہی ہماری شان ہے اور یہی ہر مسلمان کی ہونی چاہیے، اور اسی کی تعلیم علماء نے دی ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک رہا ہے، اسی لیے ان کے دو شاگرد ایک تہائی مسئلے میں ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک رہا ہے، یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کا مسلک رہا ہے، یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک رہا ہے، اور یہی امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہی، ورنہ کیوں؟ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام شافعی کے، امام شافعی شاگرد ہیں امام مالک کے، اور ان تینوں کے جو فقہی مسالک ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان ائمہ کے نزدیک تقلید کچھ ویسی ضروری چیز نہیں تھی۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ آپ نے اپنے طور پہ ان ہمارے جو آپ کے احباب تھے بریلوی حضرات، ان کو آپ نے خاموش کر دیا، لیکن یہ آپ کا مسلک نہیں ہے، یہ آپ کا منہج نہیں ہے، یہ آپ کے اکابر اس کو قبول نہیں کرتے، آپ نے ذہن یہ نہیں بنایا ہے۔ آپ اگر کتاب و سنت کی بالادستی کا یہ ذہن بنا لیں تو اکابر پرستی کا یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے وہی دوست جن سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق JNU میں بات ہو رہی تھی، انہوں نے ہم سے کہا کہ اہل حدیثوں نے اپنی پوری تاریخ میں سوائے اس کے کہ بقیہ دوسرے لوگوں پہ انہوں نے ایک دوسرا لفظ استعمال کیا تھا، وہ ان پارلیمنٹری ہے تو میں اس کا استعمال نہیں کروں گا، کہ وہ مطلب یعنی انہوں نے صرف تنقید کرنے کا کام کیا ہے۔ میں نے جب ان سے یہ کہا کہ میرے بھائی اگر ہم نے تنقید نہیں کی ہوتی تو آپ یہ بتائیے کہ عقیدت و اکابر پرستی کے راستے سے کہاں جاتے، تو ان کا جملہ تھا بہت واضح اور سٹیک کہ ثناء اللہ بھائی ہم گمراہ ہو چکے ہوتے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رحمت اللہ فاروقی صاحب یہ باتوں کو ادھر سے ادھر کرنے کے لیے تو وہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ وہ واقعتاً آپ کا منہج ہو جائے، اور ہم سب اسی کے دائی ہیں۔ ہمارا مطلب کیا اختلاف ہے؟ ہم تو ساتھ رہے ہیں، پوری تاریخ ہماری ساتھ میں رہی ہے۔ شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے جب تحریک شہیدین کی شروعات ہوئی ہے تو دیکھ لیجئے ہم ساتھ رہے ہیں اور ہم نے چیزوں کا مقابلہ کیا ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بنیاد ہے جو بنیاد آپ نے اپنے بریلوی دوستوں کو بتائی تو ہمارے اور آپ کے درمیان تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ کوئی بزرگ کوئی بھی بات ایسی کہہ دے جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے، سارا معاملہ ختم ہے، ہم کتاب و سنت کو مانیں گے۔ اور اگر اس حقیقت تک ہم پہنچ جائیں تو یقین جانیے کہ پھر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی بھی دوسرے عامل بالحدیث عالم دین سے دشمنی کا عداوت کا یہ رویہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ ختم ہو جائے گا معاملہ۔ اگر اکابر پرستی کا یہ زاویہ نہ ہوتا، یہ جذبہ نہ ہوتا تو جتنے ہنگامہ ہمارے یہاں رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہنگامے نہیں رہے ہیں، یہ معلوم ہنگامے ہیں، پھر اگر تاریخ کو کسی دوسرے زاویے سے کھولا جائے تو دوسرے مسائل پیدا ہوں گے۔ آپ پڑھے لکھے سمجھدار آدمی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ تو کہنے کا جو مطلب ہے اور چیزوں کو جہاں سے دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی خدمات سے متعلق، احیاء کتاب و سنت سے متعلق، اور اس علم کو، علم اسماء رجال کو، علم تخریج حدیث کو زندہ کرنے سے متعلق اپنا بہت بلند مقام رکھتے ہیں، اور اس فیلڈ کے جو معتبر لوگ ہیں اور جن کی باتوں کا اعتبار ہے وہ انہیں اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی تیسرے فرد کے کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کہنے والا آدمی اپنے مقام کو گھٹانے کا کام کرتا ہے۔ اور یقین جانیے کہ جب سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب سے متعلق عالم عرب میں رائے اچھی نہیں بن رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دے، کتاب و سنت کی بالادستی کو قبول کرنے کی توفیق دے، عمل بھی کتاب و سنت کی توفیق دے۔ اللہ نے جو دین اتارا ہے، جو اسلام اتارا ہے، اس اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور اگر ہمارے درمیان بعض معاملات میں اختلافات ہوں تو سلیقہ اختلاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبھانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔